السلام علیکم، میں ہوں قمر عباس پاک بنگلہ ولاگ کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ کریم اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اور آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بھی آپ کا جو ہے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہی ہے، چونکہ جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، میں جو بھی ویڈیو ویزا کے اکارڈنگ اپلوڈ کرتا ہوں اس میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے اور ولاگس میں اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہی بناؤں، اور جس پر آپ کے سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے دوستوں کے جو ہے لاسٹ ویڈیو کے بعد سوالات آ رہے تھے کہ آن لائن میرج کا جو ہے آپ نے وہ بتا دیا، یا مطلب ڈسٹینس میرج کے حوالے سے آپ نے بتا دیا، لیکن اگر ہم اس میں جو اس کا آپ نے طریقہ بتایا آن لائن میرج کا، تو اس کو ہم کیسے رجسٹر کرائیں، تو اس کا طریقہ آج بتا رہا ہوں۔ آن لائن میرج کو پروکسی میرج بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو رجسٹر کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں کپل جو ہے جس کنٹری سے بھی بلانگ کرتے ہیں، چاہے پاکستان، بنگلہ دیش ہے یا کوئی دوسرے دو کنٹری ہیں، تو میں چونکہ پاکستان بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو جب آپ جو ہے آن لائن جو ہے نکاح نامہ اندراج کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو آن لائن میرج کا طریقہ میں نے بتایا تھا، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک لائر ہائر کرتے ہیں، ایک وکیل جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں۔ اگر پاکستان سے ہائر کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ لڑکا جو اگر پاکستان سے ہے یا لڑکی جو بھی پاکستان سے ہے، اس کو اور اس کی فیملی کو اپنے پاس بٹھائے گا، مطلب اس کے پیرنٹس کو، اور ساتھ میں 2 گواہ، اور اسی طرح وہ گواہ اس کی فیملی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا پارٹنر جو بنگلہ دیش سے ہے، وہ بھی جو ہے اس طرح بیٹھیں گے، مطلب ان کا ادھر سے جو قاضی ہوگا یا مطلب جو بھی مطلب اس طرح کا بندہ ہوگا، وہ کانٹیکٹ پرسن وہ بیٹھے گا، اور ساتھ میں دوسرا پارٹنر جو لڑکا ہے لڑکی ہے وہ بیٹھے گی، اور ساتھ میں اس کی فیملی، اور اسی طرح 2 گواہ، وہ چاہے فیملی سے ہوں یا آؤٹ آف فیملی ہوں، تو نکاح کے جو گواہ لگتے ہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد وہ جو ہے اس میں ایجاب و قبول بیسیکلی شرط ہے نکاح کے لیے، تو وہ ویڈیو کال پہ دونوں فیملیز کو لے کے یہ سارا پروسیس کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب مسئلہ آتا ہے سگنیچر کا۔ سگنیچر تو ویڈیو کال پہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہوتے، تو اس میں اگر بنگلہ دیش سے آپ نے وکیل یا قاضی ہائر کیا ہے اور بنگلہ دیش میں آپ نکاح رجسٹر کرا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کا جو بنگلہ دیش کا لائر ہوتا ہے وہ کورٹ سے ایک حلف نامہ مطلب کورٹ کے تھرو بنوا کے دیتا ہے، جسے کورٹ میرج بھی آپ کہہ لیں، اور اس کے بعد نکاح نامہ اور جو ہے میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ تو اب جو نکاح نامہ وہ بنا کے دیتے ہیں، تو اس کے علیحدہ علیحدہ پیپرز ہوتے ہیں، کاپیز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے آپ بائی پوسٹ پاکستان بھیج سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کا سیکنڈ پارٹنر اس کو سگنیچر کر کے واپس پوسٹ کے تھرو آپ کو بھیج سکتا ہے۔ تو یہ ایک لیگل طریقہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈوکیٹ کمپرومائز کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کیس آپ نے پاکستان سے لائر ہائر کیا، تو وہ بھی اسی طرح کورٹ کے جو ہے وہ حلف نامہ بیانات وغیرہ لے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے قاضی کے تھرو جو ہے وہ نکاح رجسٹر کرے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو رجسٹر میں نکاح انٹر کیا جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی 3 فارم ہوتے ہیں۔ اب اس میں وہ قاضی جو ہے سگنیچر کے لیے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے ایک کاپی اپنے پاس رجسٹر میں رکھنی ہوتی ہے، ایک یونین کونسل میں دینی ہوتی ہے، اور ایک لڑکے والوں کو دینی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ تینوں کاپیز تو نہیں دے سکتا، ایک کاپی تو چلو آپ کو اگر دیتا ہے تو آپ سگنیچر کروا دیتے ہیں، لیکن تینوں نہیں دے سکتا، تو اب اس میں مسئلہ آتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے، مطلب جو پارٹنر دوسرے کنٹری میں ہے اس کی طرف سے ولی مقرر کیا جاتا ہے، جو اس کی جگہ پہ وہاں پہ سگنیچر کرتا ہے۔ تو اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ولی مقرر کر کے کر دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے دوسرا پارٹنر جس کنٹری سے ہے اسے کہیں کہ وہ وہاں پہ
آپ کی کنٹری کی جو ایمبیسی ہے، لائک آپ پاکستان میں ہیں تو دوسرا پارٹنر بنگلہ دیش میں ہے، تو بنگلہ دیش میں پاکستان ایمبیسی میں جا کے وہاں سے جو ہے اٹارنی پاور آف اٹارنی جو ہے وہ ایک لیٹر بنوائے گا، یعنی کہ وہ کسی اور کے نام اپنی سگنیچر پاور، لائک کوئی بھی اس کی جگہ پہ مطلب اس کے وہ لڑکے کی فیملی کی طرف سے کسی کو ہائر کر سکتا ہے، یا لڑکی ہے اس طرف تو اس کی فیملی سے ہائر کر سکتا ہے، تو وہ وہاں اس کے نام پہ پاور آف اٹارنی دے گا۔ جب پاور آف اٹارنی اس کے پاس جائے گا تو وہ متعلقہ بندہ جس کے نام پاور آف اٹارنی ہوگی وہ اس کی جگہ پہ سگنیچر کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر لائر اس کو کورٹ کے تھرو رجسٹر کروائے گا یونین کونسل میں، جس کے بعد آپ کو وہ یونین کونسل سے نادرا کا پرنٹ آؤٹ ملے گا، کمپیوٹرائزڈ نکاح نامہ، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آن لائن مطلب قاضی اور وکیل کے تھرو نکاح رجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ کے ساتھ لائر کمپرومائز کرتا ہے تو آپ لڑکی کا پتہ جو ہے وہیں کا لکھ دیں، مطلب پاکستان کا، اس کی نیشنلٹی بنگلہ دیشی لکھیں لیکن پتہ اس کا پاکستان کا لکھ دیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر بھی ایزیلی جو ہے پھر وہ آپ کا ان ڈاکومنٹس کی بہاف پہ آپ یونین کونسل میں اندراج کرا کے نادرا کا جو ہے نکاح نامہ لے سکتے ہیں۔ تو فائنلی جو نکاح نامہ چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو یا پاکستان کا، دونوں پہ آپ مطلب ایز اے ہسبینڈ وائف جو ہے وہ ایکسیپٹیڈ ہوتے ہیں اور آپ جو ہے اس کی بیس پہ ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ پاکستان سے جو آپ بنواتے ہیں وہ نادرا کا جو ہے وہ نکاح نامہ ہونا چاہیے جو باقاعدہ ویریفائڈ ہو نادرا کی طرف سے، نہ کہ وہ جو صرف قاضی رجسٹر میں اندراج کرتا ہے وہ والا مینول پرنٹ آؤٹ نہیں۔ اس طرح جو اگر بنگلہ دیش میں رجسٹر کرواتے ہیں تو بنگلہ دیش میں آپ کا مسلم کورٹ میں نکاح نامے کا اندراج ہونا چاہیے، اس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا بنگلہ میں انگلش میں نکاح نامہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں حلف نامہ ہونا چاہیے کورٹ کا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ان سارے ڈاکومنٹس کی جو ہے آپ نے نوٹری پبلک کروانی ہے لائر سے، اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ نے منسٹری آف لاء سے اور منسٹری آف فارن افیئر سے آپ نے اس کی اٹیسٹیشن کروانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ ایمبیسی میں جو ہے ویزا کے لیے جمع کروانے ہیں، وہ اٹیسٹیشن کے بغیر وہ نہیں لیتے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اسی طرح کچھ کیسز میں جو ہے کچھ دوستوں نے مطلب رابطہ کیا جن میں ایک پارٹنر کا ریلیجن چینج ہے، تو ریلیجن چینج کے حوالے سے جو ہے جب تک اس کے ڈاکومنٹس پہ لائک آئی ڈی کارڈ پہ اس کا ریلیجن مطلب نان مسلم ہے، اور اسی طرح پاسپورٹ پہ نان مسلم ہے، تو تب تک جو ہے اس کا وہ یہ سارا پروسیس نہیں ہو سکے گا جب تک اس کی آئیڈینٹی پوری چینج نہیں ہوگی، اس کا نیو پاسپورٹ نیو آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا۔ تب تک جو ہے اس کا اگر وہ بنگلہ دیش سے ہے تو پاکستان کا ویزا میں پرابلم ہوگا، اور اگر پاکستان سے ہے تو میں بھی بنگلہ دیش ایمبیسی بھی اس کے لیے پرابلم کر سکتی ہے، اور نکاح میں بھی مسلم کورٹ میں رجسٹریشن کے لیے بھی اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ جب آپ جو ہے نکاح نامہ اندراج کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا سیکنڈ پارٹنر جو ہے لائک اگر وہ فیمیل ہے تو اس کا جب پاسپورٹ بنتا ہے تو اس پہ ہسبینڈ کے نام کے جو ہے اندراج ضرور کروائیں، کیونکہ یہ چیز جب آپ کا مطلب آپ کی وائف وہ ٹریول کرتی ہے، امیگریشن والے چیک کرتے ہیں، اگر وہ اکیلی جا رہی ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاسپورٹ پہ اگر ہسبینڈ کا نام نہیں ہے تو ان کو پھر وہ روک سکتے ہیں، لیکن اگر ہسبینڈ ساتھ میں ہیں اور آپ کے پاس نکاح نامہ ہے تو پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں کرتے، وہ جانے دیتے ہیں، لیکن اکیلی اگر جا رہی ہیں تو اس کے لیے لازمی ان کے پاسپورٹ پہ ہسبینڈ کا نام لکھا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں اور باعث خوشی بنیں۔ والسلام، شکریہ۔